بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود پاک امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس پر نبی پاک کا نام آئے تو بلند آواز سے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس پر قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت دی مقدس مطہر عظیم کتاب ہے، جس دے ایمان لہانا، جس دی تلاوت کرنا اور جس نو سمجھنا، پھر سمجھنے تو بعد جدے تے عمل کرنا اور جدی اگے تبلیغ کرنا ساڑھے واسطے بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو کما حقو قرآن پڑھن دی، سمجھن دی، عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تیاڈے علم دے اندر ہے کہ آج دا پروگرام، اس سالانہ پروگرام درس بخاری، عصر دی نماز تو بعد درس حدیث، جو کہ جماعت دے عظیم خطیب محدث حضرت مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی بڑے پیارے انداز دے نال بخاری شریف دی آخری حدیث تے درس دیتا ہے، اور تسی بڑے شوق نال، بڑے ذوق نال، بڑی محبت نال، بڑے پیار نال سنے ہیں۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ قبول فرما لے، ساڑی نجات دا ذریعہ بن جائے۔ جتنے بھی ساتھی باہر کھڑے نے یا بیٹھے نے یا پھر رہے نے، وہ سارے ساتھی اگر قرآن واسطے آئے ہو، حدیث واسطے آئے ہو، اللہ دی محبت دے اندر آئے ہو، پیارے نبی دی محبت واسطے آئے ہو، تے سارے ساتھی پھر رب دے گھر مسجد دے وچ آ جاؤ، کہ دنیا دے اتے بہترین جگہ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ دی گھر مسجد ہے، اور بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ تو جب تسی سنو واسطے آئے ہو تو پھر رب دا قرآن سنو آن کے مسجد دے اندر بیٹھ کے، اور اللہ رب العزت دا یہ فیصلہ ہے کہ جب قرآن پڑھیا جائے تو تسی خاموشی دے نال سنو گے تو میں تیاڈے تے اپنیاں رحمتاں نازل کرانگا۔ اگر رب دی رحمت حاصل کرنے واسطے آئے ہو تو پھر اللہ دے گھر مسجد دے وچ آ جاؤ۔ میں سب تو پہلے انہاں بچیاں نو جنہاں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیتا ہے اور انہاں دے والدین نو مبارکباد پیش کرنا، اور او قاری قرآن اس مدرس نو کہ جس نے پڑھایا ہے، اور او انتظامیہ، اس مسجد دی انتظامیہ یا مدرسے دی انتظامیہ، اور انہاں دے رفقاء جڑے تعاون کرنے والے نے، اللہ رب العزت انہاں دا تعاون قبول فرمان۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس مقدس کتاب قرآن مجید دے کچھ حقوق رکھے ہیں، جس طرح حقوق اللہ دے حقوق نے، حقوق العباد بندیاں دے حق نے،
حقوق الزوجین خاوند اور بیوی دے حقوق نے، ہمسایاں دے حقوق نے، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے بھی کچھ حقوق رکھے نے جنہاں نو کیا جاندہ ہے حقوق القرآن علی الانسان۔ ہر انسان دے اتے قرآن پاک دے 5 حق نے۔ کنے حق نے؟ میرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں؟ کسے دیاں 6 بھی ہیں؟ کیوں بیٹا تیریاں 4 نے کہ 5 پوریاں؟ 5۔ شاباش۔ قرآن پاک دے بھی 5 حقوق نے۔ آج دی مجلس دے اندر یاد کر کے چلے جاؤ نا تے اگے بیان کر دیو جا کے۔ صرف کوئی ضروری نہیں کہ مسجد دے اندر یا مدرسے دے اندر داخلہ لوے پڑھے تے پھر اگے کچھ بیان کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کوئی 40 سال دا مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 50 سال دا مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 30 سال دا مسلمان ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اس تو پہلے انہوں کوئی پتہ نہیں نہ اسلام دا، نہ قرآن دا، نہ حدیث دا، لیکن اس تو بعد وہ نمازی بنیا تے نبی پاک دے کول 5 وقت نماز پڑھن تو بعد بیٹھا ہے۔ وہ اتنا بڑا مبلغ بن گیا ہے کہ دوسرے ملکہ جا کے اس نے تبلیغ کی تھی۔ ساری ساری زندگی گزر جاندی ہے، بچپن تو لگ کے جوانی، جوانی تو لگ کے بڑھاپا، اسی جناب سنتے رہنے ہیں، ہر درس سننے ہیں، ہر کانفرنس جانے ہیں، ہر خطبہ جمعہ سننے ہیں، لیکن اسی کدی یہ ارادہ ہی نہیں کیتا بھی جو سنیا انہوں یاد کریے تے انہوں اگے بیان کریے۔ کدی اس نیت نال سنیا جائے نا کہ میں اس نو اگے بیان کرنا ہے تے پھر اللہ یاد کرن دی بھی توفیق دے دیندا ہے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا۔ آج نیت کرو ہاں کہ جو کچھ اسی سننا ہے، تھوڑا سنیے یا زیادہ سنیے، اسی اس نو اگے جا کے بیان کرنا ہے۔ مثال دے طور تے میں 5 حقوق کیا ہے کہ میں مختصر 5 حقوق بیان کرانگا قرآن پاک دے، اور اسی یہ تے غور کرنا ہے اور انہوں یاد کرنا ہے، اور پہلے تے آپ سوچ رہے کیا میرا اینا تے عمل ہے، تے جے میں 5 حقوق قرآن دے ادا کیتے نے، خدا دی قسم قبر دے اندر روشنی ہوئے گی تے قرآن پہرا دے گا، اور اس وقت تک قرآن نو چین نہیں آ جائے گا جب تک انسان نو جنت نہیں پہنچا دینا۔ اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، کیوں نہ مقام ہو کہ جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان آکھیا اللہ رب العزت نے قرآن نو فرقان بھی آکھیا ہے، اللہ نے قرآن نو ذکر بھی آکھیا ہے، قرآن نو حدیث بھی آکھیا ہے، 4 نام رکھ دیتے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان نو نازل کیتا، حق و باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب، حق کی ہے تے باطل کی ہے، اسلام کی ہے تے کفر کی ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب اللہ نے نازل کی تھی۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کیتا اپنے بندے تے نبی پاک دے، اللہ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں اپنے بندے تے نازل کیتا تاکہ لوگاں نو پڑھ کے سنا کے تے لوگاں نو ڈرایا جائے اللہ دے عذاب دے کولوں، جہنم کولوں بچا کے تے جنتی بنایا جائے۔ تو قرآن دا نام فرقان ہے، اور کتے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر نو اسی نازل کیتا ہے اور ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی آپ چکے ہیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور کتے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ 4 نام اللہ نے
اس مقدس کتاب دے رکھے نے قرآن، فرقان، ذکر اور حدیث۔ لوگ کہندے تسی اہل حدیث کیوں کہلواندے ہو، اہل قرآن آکھیا۔ بھائی اگر اہل قرآن کہیے نا تو یہ مقصد ہے کہ حدیث تو اسی پاسے رہ گئے۔ قرآن نو اللہ رب العزت نے حدیث بھی آکھیا، لیکن حدیث نو قرآن نہیں آکھیا۔ اسی صرف حدیث دا ہی نام لینے ہیں تو کسی دے ذہن چ قرآن نہیں آئے گا، لیکن جدو اسی قرآن دا نام لواں گے تو اللہ نے قرآن نو حدیث بھی آکھیا ہے۔ قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، اور اہل حدیث او ہے جڑا قرآن نو بھی مندا ہے تے حدیث نو بھی مندا ہے۔ 5 حقوق۔ پہلا حق کیا ہے؟ اس مقدس کتاب تے ایمان لے آنا۔ ایمان کیا ہے؟ دل دے اندر تصدیق ہے کہ اللہ دی سچی کتاب ہے، دل دے اندر تصدیق یہ رب نے سچی کتاب نازل کی ہے۔ تصدیق بالقلب، زبان نال اقرار بھی کرتا ہے کہ اللہ دی سچی کتاب ہے۔ اور دو گتیاں دے درمیان میرے سامنے قرآن پیا ہوئے، میں تینوں دساں اٹھا کے کہ 2 گتے نے۔ مفتی صاحب سونا جائے ذرا مختصر کر دینے۔ 2 گتے نے، انہاں 2 گتیاں دے درمیان جو کچھ ہے اللہ دا کلام ہے، اللہ دا ما بین الدفتین کتاب اللہ۔ 2 گتیاں دے درمیان اللہ دا کلام ہے۔ اللہ دا کلام مخلوق نہیں، اللہ دا کلام مخلوق نہیں، اللہ دا کلام ہے۔ یہ تے ایمان لے آنا۔ الحمدللہ کے والناس تک جو کچھ اللہ نے بیان کیتا ہے وہ سچ بیان کیتا۔ الحمدللہ سب دا ایمان ہے، اور ایمان لے آن تو بعد پھر قرآن دی تلاوت کرنا ہے، کما حق کو ہو قرآن دی تلاوت کرنا ہے۔ اور جتنی محنت اسی ایک انگلش تے کرنے ہیں نا، وہ بھی غیر زبان ہے، تے عربی بھی اسی پنجابی ہیں غیر زبان ہے، لیکن انگلش صحیح کرنے واسطے اسی پہلی کلاس تو بچے نو ٹیویشن شروع کرتے ہیں کہ انگلش دا لفظ کتے غلط نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ زبان ٹیڑھی کر کے ونگی چبی کر کے حاصل کرنی پہندی ہے، لیکن عربی زبان دے اندر اتنا پیار ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ بندہ ایک دوسرے نو عربی جے گالاں کڈدا ہوئے تے سنن والا کہندا نہیں یہ تے جناب انہوں دعاواں دے رہا ہے۔ اس طریقے دے نال، کیونکہ بڑے ادب دے نال انتا کیا جاندا ہے، لیکن انگلش دے اندر انہوں صحیح کرنے واسطے اسی جناب ٹیویشن شروع کرنے ہیں کہ یہ کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے، پھر وہ دیاں تصویراں بنا کے دسنے ہیں۔ لیکن قرآن صحیح کرنے واسطے کوئی ضرورت نہیں، جدہ پڑھیا جاندہ پڑھ دو۔ نا 29 حرف نے تے ہر حرف دی شکل بھی علیحدہ ہے نا، 29 حرفاں دیاں 29 شکلاں نے، اور جے شکل الگ ہے تے او دا مخرج بھی الگ ہے، او دی صفات بھی الگ ہے۔ مخرج او جگہ جتوں حرف ادا کرنا ہے، اور صفات انہوں بریک کر کے پڑھنا ہے کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک بندہ بسم اللہ پڑھنی شروع کرتا ہے، پتہ لگ جاندہ ہے جو میں دیکھ دے وچوں دانا چکی دا نا چاول دا کہ ایک کنہ کو پڑھیا ہے ماشاءاللہ۔ اجے بسم اللہ ہی پڑھتا ہے تو یقین جانو قاری قرآن نو پتہ لگ جاندہ ہے بھی انہیں قرات پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، انہیں قرآن صحیح پڑھیا ہے کہ پنڈوں ہی پڑھیا ہے، حج میں آجی کسی عورت کولوں پڑھیا ہے، نہیں تو میں مولوی صاحب کولوں پڑھیا ہے۔ جدو انہیں بسم اللہ نو بسم اللہ پڑھنا ہے، کیوں غلط ہو گیا ہے؟ اس واسطے کہ لفظ بسم اللہ بریک سی تو انہیں کی کیتا ہے موٹا پا گیا۔ اب پتہ چل گیا، ایک لفظ تو ہی پتہ چل گیا کہ بسم اللہ بریک ہے، کیونکہ لفظ اللہ تو پہلے زیر آ جائے تو بسم اللہ بریک پڑھنا ہے۔ اگر لفظ پہلے حرف تے زبر آ جائے، پیش آ جائے تو انہوں کی کرنا ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ان اللہ موٹا ہو رہا ہے نا، کیونکہ پہلے حرف تے زبر ہے۔ اب اس قانون دا پتہ ہوئے گا تو صحیح پڑھے گا نا، مشکل کوئی نہیں۔ اردو کے اندر بھی کتاباں چھپ چکیاں نے، تھوڑی جی محنت دی ضرورت ہے کہ اس حرف نو موٹا کر کے پڑھنا ہے کہ بریک پڑھنا ہے۔ اے بھی کوئی گل ہے کہ بندہ آکھے جی مینوں پتہ ہی نہیں لگتا، لیکن تھوڑی جی تکلیف بھی اسی
وہ عام آدمیاں نے کی تکلیف اٹھانی سی؟ ساڈے علماء کرام ماشاءاللہ جڑے درساں 'چ پڑھن والے نے انہاں بھی کوئی غور نہیں کیتا، 8 سال لا لے حدیث پڑھن تے لا لے، لیکن قرآن دی تصحیح کرن تے قرآن صحیح پڑھن تے انہاں کولوں بھی ٹائم نہیں نکلیا۔ ہن تے کہن لگ پیا نا مسجداں دے وچ قاری رکھنا، مولوی نہیں رکھنا، اس واسطے کہ ہن پتہ چل جاندا ہے مولوی دے پڑھن دا تے قاری دے پڑھن دا پتہ چل جاندا ہے۔ جدوں انہیں پڑھنا ہے نا الحمد للہ رب العالمین، پتہ چل گیا کہ قاری پڑھ رہے ہیں جہاں پہ، پھر کہتے ہیں دیسی اسی دیسی پڑھے ہیں، یعنی غلط پڑھن دا نا اسی دیسی رکھ دیتے ہیں کہ اسی جی دیسی قرآن پڑھے ہیں تے قاری بلیتی پڑھتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اپنی غلطی نو تسلیم نہیں کیتا۔ ماشاءاللہ کیوں کہندی ہو بھی قاری قرآن آن کے تلاوت پہلے کرے تے پھر درس شروع ہوئے گا، اور او قاری پڑھے جدا سارے سننے واسطے بڑے شوق نال او دا قرآن سن دینے۔ کون ہے جی؟ جناب قاری عبدالسلام عزیزی آ رہے ہیں، قاری نوید الحسن آ رہے ہیں، قاری ابراہیم میر محمدی، پتہ نا بھی یہ قرآن دے قاری نے اور صحیح پڑھ دے نے۔ بھائی جدو پتہ چل گیا بھی وہ صحیح پڑھ دے نے، اسی صحیح کیوں نہیں کرتے؟ تو اس واسطے قرآن دی تلاوت کرنا کما حقو ہو دے مخارج سامنے رکھ کے او دی صفات دا بھی پتہ ہوئے، او دے مخرج دا بھی پتہ ہوئے، پھر اس حرف نو ادا کرنا، تو پھر اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہندا بھی ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جڑا الف لام میم پڑھ لیندا ہے میرا رب انہوں 3 نیکیاں عطا کر دیندا ہے۔ 3 نیکیاں لینیاں تے پھر قرآن دی تھوڑی جی محنت کرو، قرآن نو صحیح پڑھو۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، ہوئے گا اس وقت کہ جس وقت جگہ دے پیر صاحب قرآن دی تلاوت کرتے ہوں، اللہ دے رسول بیت اللہ دے اندر رب دا قرآن پڑھتے ہون گے، جس طرح قرآن نازل ہویا اسی طرح اللہ دے رسول قرآن پڑھتے ہون گے، صحابہ سنتے ہون گے، اللہ دی رحمت اتر رہی ہوئے گی، فرشتے جماعتاں دیا جماعتاں اتر رہے ہون گے، تے اللہ دے رسول پڑھتے ہون گے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صاحب قرآن جدو قرآن پڑھتے ہون گے اللہ دی رحمت اتردی ہوئے گی، اسے واسطے کافر تے دشمن بھی اپنی چار پائیاں تے نہ بیٹھے سکے۔ نبی پاک قرآن پڑھتے سی تے نبی پاک دا قرآن سنن واسطے بیت اللہ چاہ جاندے۔ تو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سانو کما حقو ہو قرآن پڑھن دی تلاوت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ پڑھے، 1 رکوع 2 رکوع 3 جنی میں توفیق ہوئے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن دی ایک آیت ہی پڑھ لو لیکن پڑھو روزانہ۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پہلا حق اور دوسرا حق بھی ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا قرآن دا حق کی ہے دا ترجمہ پڑھنا، سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ پہلے سال میں گورنمنٹ ہائی سکول ہے ناڑ والے بنگلے ہے نا، ڈسٹرکٹ پبلک ہائی سکول پڑھان واسطے آیا تو میں 10ویں کلاس دے کولوں قرآن دا کلمہ سنیا۔ کلمہ کسی ایک لڑکے نو صحیح نہیں آیا، 100 لڑکا ہوئے لا الہ الا اللہ ہی پڑھ دینے، لا الہ الا اللہ۔ ہون بھی تسی پوچھ لو اگر مسجد 100 بندہ نمازی بیٹھا ہوئے گا نا، کسی دن انہوں دا کلمہ سن لیو اجے بھی الا اللہ ہی پڑھ دے، اور کسی نو پوچھ لیو کہ یہ دا معنی کی ہے،
لیکن اج تک انہوں کلمے دے معنی دا نہیں پتا کہ کلمے دا ترجمہ کی ہے۔ بھائیو قرآن دا ترجمہ، پورے قرآن دا ترجمہ بڑا ضروری ہے کہ سانو اللہ کی کہہ رہے ہیں، کیڑیاں چیزاں تو روکدا پیا ہے اور کنہ چیزاں دا سانو حکم ہو رہا ہے۔ میں تے کہنا کہ قرآن دا ترجمہ پڑھانا حفظ نالوں بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنا اپنی جگہ تے دا مقام ہے، دی عظمت ہے، دی شان ہے۔ اللہ قیامت والے دن حافظ قرآن نو کہے گا قرآن پڑھدا جا، جنت دے درجات چڑھدا جا، لیکن ترجمے نال پڑھنا بھی ضروری ہے، تاں ہی انہوں پتہ چلے گا کہ قرآن دے اندر اللہ نے مینوں کی حکم دیتا ہے۔ اس واسطے ہر مسجد دے اندر ترجمہ کلاس لگنی چاہیے، نماز عشاء تو بعد یا صبح دی نماز تو بعد، تو قرآن دا ترجمہ پڑھیا جائے، انہوں پتہ ہوئے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کی معنی ہے اس عہد دا کہ تسی بہترین امت اس واسطے ہو کہ تسی نیکی دا حکم کر دیو تے برائی تو روک دیو۔ تے جے اسی یہ کام ہی نہیں کر دے، اسی کسی نو برائی تو روک دے ہی نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا برائی دیکھو تے طاقت نہ روکو، یا پھر زبان نہ کہو یا دلوں برا سمجھو، تے اسی کسی برائی نو روک دے ہی نہیں، نیکی دا حکم ہی نہیں کر دے۔ آپ اٹھ کے آگے نماز پڑھنے واسطے بیٹے نو کیا ہی نہیں، بھائی نو کیا ہی نہیں، بیوی نو کیا ہی نہیں، گھر دے جیاں نو نہیں کیا کہ آؤ نماز پڑھ لئیے، تو جدو اسی نیکی دا حکم ہی نہیں کیتا، ساڑھے سامنے برائی ہو رہی ہے، کسی نو روکیا ہی نہیں، تو پھر اسی کی قرآن تے عمل کیتا ہے؟ بھائیو قرآن نو سمجھو تاکہ یہ دے اتے عمل کر سکیے، اور جدو سمجھ آ جائے تو پھر قرآن دے اتے عمل کرنا ضروری ہے، عمل تو بغیر چارہ نہیں ہے۔ جنہ مرضی پڑھ جائے، علم پڑھ گیا ہے، حفظ کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن عمل نہیں، یہ تو تک آیا اس طرح ہی ہے جی میں گدے دے اتے انہوں کوئی پتہ نہیں کہ میرے تے روڑی لگ دی ہے یا کتاباں لدیاں نے یا کی لدیا، انہوں کوئی پتہ نہیں، وہ دے واسطے ایک وزن ہی ہے۔ اس واسطے اگر اس عمل کوئی نہیں تو پھر قرآن تے چکی پھردا ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں کہ دے اندر اللہ نے بیان کی کیتا ہے۔ تو قرآن تو سمجھنا، یہ تے عمل کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر سمجھ آ جائے، عمل ہو جائے تو پھر یہ آگے تبلیغ کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مبلغ بنا کے قرآن دے قاری بنا کے دوسرے ملکاں دے اندر بھیجے۔ حضرت معاذ سب تو زیادہ قرآن آندا سی بچیاں دے وچوں، انہاں نوں ایک ملک دی طرف مبلغ بنا کے بھیجیا اور انہاں نوں سواری دے سوار کیتا ہے، آپ نال چلتے جا رہے ہیں۔ وہ کہندے نے حضرت جی گھوڑے دی دھوڑ اڑ رہی ہے تہاڈے تے پے رہی ہے، میں خدا را تسی سوار ہو جو میں پیدل جانا۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا ایک گھوڑے دی مٹی جڑی اڑ رہی ہے نا، اے اگر مدینے دے گناہ گاراں تے سٹ دیتی جائے تو سارے جنت چ چلے جان۔ اینا اجر و ثواب ایک تبلیغ واسطے بندہ جاندا ہے، اور جب تک وہ اللہ دا حکم سناندا تبلیغ کردا ہے، او دے پیراں تلے فرشتے پر بچھاندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا او دے کہن تے اجے ایک بندہ بھی سیدھے راہ تے آ جائے تے 100 اونٹ جڑا اللہ دے رستے چ خرچ کیتا جائے، اونا او دا اجر و ثواب نہیں جنہ دی تبلیغ تے ایک بندہ سیدھا ہو جائے۔ اس واسطے بھائیو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک دے 5 حقوق جڑے نے یہ سمجھن دی انہاں تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔